بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی سیوا میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام میں. سب سے پہلے سلام اور عرض ادب پیش کرتا ہوں سبھی دوستوں اور بزرگوں کی خدمت میں. پچھلے پروگرام میں ہم نظر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، نظر کے احکام، اور پھر ایک سوال اور اس کا جواب ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہاں پر نظر کے سلسلے میں ہم کو صرف نظر کا کفارہ بیان کرنا ہے. کفارہ یعنی جریمہ، یعنی اگر کوئی انسان نظر کو انجام نہیں دیتا، جو نظر اس نے کی ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا کیا جریمہ ہے اور کیا فائن اس پر لگنا ہے، یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر عہد اور پیمان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. نظر کا کفارہ: اگر انسان اپنی نظر کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس پر جو ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کفارہ کیا ہے؟ 3 کفارے ہیں، 3 میں سے ایک کو انجام دینا ہے. سب سے پہلا یہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے نظر کی کہ میں فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اس کا وقت معین کر لیا کہ مثلا فلاں دن، اس کے بعد اس نے فقیروں کو کھانا نہیں کھلایا، یا اس نے نظر کی کہ میں ماہ رمضان میں روزے رکھوں گا اور اس نے روزے نہیں رکھے، یا رجب کی پہلی تاریخ کو روزے رکھوں گا اور اس نے پھر رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ نہیں رکھا، تو اس پر ضروری ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے اس کے جریمے کے متعلق. یعنی جو اس نے عمل نہیں کیا ہے اس کا جریمہ اور اس کا فائن یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. دوسرا یہ کہ اگر یہ نہیں کر سکتا، دیکھیں ترتیب سے، یعنی اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے، جن میں سے 31 دن لگاتار رکھنے چاہیے، اور پھر باقی دن جو بچتے ہیں ان کو فاصلے کے ساتھ رکھ سکتا ہے. یہ کفارہ تھا نظر کا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب ہم عہد کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. عہد وہ پیمان ہے کہ جو انسان اللہ اور اپنے درمیان باندھتا ہے. یعنی انسان اللہ اور اپنے درمیان کسی چیز کو معین کرتا ہے، اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے کہ پروردگار میں تیرے لیے اس کام کو انجام دوں گا. یعنی کسی کام کو اپنے اوپر اللہ کے لیے واجب کر لیتا ہے. یہ بھی تقریباً نظر کی طرح ہے، لیکن نظر اور اس کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. نظر اور اس کے درمیان فرق یہ ہے کہ نظر انسان خود کرتا ہے کہ میں خود اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دوں گا، نظر کرتا ہوں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دوں گا. لیکن عہد میں جو ہے وہ اللہ اور بندے دونوں کے درمیان وعدہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان طے پاتا ہے، اور گویا بندہ خود اللہ سے کہتا ہے کہ معبود میں تیرے لیے اس کام کو انجام دوں گا،
اور قرارداد جو ہے وہ دو طرف سے ہوتی ہے، اللہ اور بندہ، لیکن بندہ جو ہے خود اپنے الفاظ میں اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم اس کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے نظر میں نیت کافی نہیں تھی، بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صیغہ ضروری تھا، یعنی زبان پر ادا کرنا، اسی طریقے سے عہد میں بھی جو ہے وہ صیغہ ضروری ہے، زبان پر ادا کرنا، زبان پر لانا ضروری ہے۔ صیغہ کیا ہے اس کا؟ عہدت اللہ، عہدت اللہ یعنی میں نے اللہ سے عہد کیا، یا علیہ عہد اللہ، اللہ کا عہد، اللہ کا پیمان میرے اوپر یہ ہے کہ یہ کام انجام دوں گا۔ یا اپنی زبان میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ فلاں کام کو اللہ کے لیے انجام دوں گا، یہ عہد ہے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نظر عہد کے ساتھ، نظر جو ہے وہ شرط کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، بغیر شرط کے بھی، یعنی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یا اسی طریقے سے بھی یہ شرط ہو گئی، یا اس طریقے سے بغیر شرط کے بھی کر سکتا ہے کہ میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی شرط نہ رکھے۔ اسی طریقے سے عہد بھی ہے، عہد میں شرط بھی لگا سکتے ہیں کہ پروردگار اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں عہد کرتا ہوں کہ یہ کام انجام دوں گا، اگر میرے جو بیمار ہیں ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں عہد کرتا ہوں کہ فلاں کام کو انجام دوں گا، یا فلاں کام اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہے، یہ عہد اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ اس طریقے سے یعنی مشروط بھی ہو سکتا ہے، غیر مشروط بھی، شرط کے ساتھ بھی اور بغیر شرط کے بھی، یعنی ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ دونوں ہو سکتا ہے، جس طریقے سے بالکل نظر تھی۔ مثلاً اگر کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کے اگر کوئی انسان مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر یہ بیمار ٹھیک ہو جائے تو میں 3 دن روزے رکھوں گا، تو جیسے ہی بیمار ٹھیک ہوتا ہے، بیمار کو شفا ملتی ہے، تو اس پر 3 دن روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ سے کوئی عہد کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کی اطاعت ہی میں ہو، بلکہ ایسے کام جو مباح ہیں، جن کا کرنا اور نہ کرنا، انجام دینا انجام نہ دینا برابر ہے، ان کے بارے میں بھی عہد کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو کام ایسے ہیں کہ جن کو انجام دینا حرام ہے یا مکروہ ہے، ان کے لیے انسان عہد نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ چوری کروں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عہد صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرام کام ہے۔ یا کوئی انسان جو ہے وہ کسی مکروہ کام کا عہد کر لے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ عہد کرے کہ میں فلاں واجب، اللہ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں فلاں واجب کام کو چھوڑوں گا، مثال کے طور پر نماز کو چھوڑ دوں گا، یا کسی مستحب کام کے چھوڑنے کو عہد کرے، مثال کے طور پر کہے کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں گا، یا 2 رکعت نماز جو صبح کی مستحب ہے اس کو چھوڑ دوں گا، تو ایسے مستحب کاموں کے چھوڑنے اور واجب کاموں کے چھوڑنے کی بھی عہد نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ مستحب کام اور واجب کاموں کو انجام دینے، حرام اور مکروہ کام کو چھوڑنے کے لیے عہد کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے مباح کاموں کو انجام دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے عہد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا اور آخری مسئلہ عہد کے سلسلے میں وہ کفارے سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اپنے عہد پر عمل نہیں کرتا ہے، جو عہد اس نے اللہ سے کیا ہے اس کے مطابق کام انجام نہیں دیتا ہے، تو پھر اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی جریمہ لگ جاتا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وہ کفارہ وہی ہے جو روزہ نہ رکھنے کا کفارہ ہے، یا وہ نذر پر عمل نہ کرنے کا کفارہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان نذر پر عمل نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا تھا؟ ایک غلام کو آزاد کرے،
یا پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنے عہد پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا کفارہ بھی بالکل یہی ہے، یا تو ایک غلام کو آزاد کرے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 2 مہینے کے یعنی 60 دن کے روزے رکھے۔ دوستو یہ عہد کے احکام یہیں پر تمام ہو جاتے ہیں۔ اب ہم قسم کے سلسلے میں چند مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قسم عام طور پر آج کل دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی بات کو دوسروں کے سامنے سچ ثابت کرنے کے لیے، یقینی ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے۔ اس میں جو مختلف طریقوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم، مسجد کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کتاب کی قسم، اور پھر اماموں کی قسم، رسول کی قسم، نہ جانے کہاں کہاں کی کس کس چیز کی قسم جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم جو ہے وہ انسان کو بہت جلدی نہیں کھانی چاہیے، مگر یہ کہ مجبور ہو جائے، اگر مجبور قسم کھا لے۔ دوسری بات یہ کہ قسم جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو قسم ہوتی ہے کسی کام کو فیوچر میں انجام دینے کے لیے، یعنی آنے والے زمانے میں انجام دینے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ کہے کہ خدا کی قسم میں اس کام کو انجام دوں گا، خدا کی قسم میں کل روزہ رکھوں گا۔ اگر مستقبل کے بارے میں قسم کھاتا ہے تو پھر اس انسان کو جو ہے اپنی قسم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن گزرے ہوئے زمانے پاسٹ کے سلسلے میں جو قسم کھائی جاتی ہے وہ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی انسان قسم کھائے خدا کی قسم کل میں وہاں گیا تھا، اب یہاں جو قسم کھا رہا ہے اس لیے تاکہ اپنی بات کی سچائی کو ثابت کر سکے اور اپنی بات کو یقینی طور پر پیش کر سکے۔ خدا کی قسم میں نے کھانا کھا لیا ہے، خدا کی قسم یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں، خدا کی قسم اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بہت ہی باشرافت انسان ہے، بہت بڑے انسان ہیں۔ اس طرح کی ساری قسمیں یہ گزرے ہوئے زمانے سے متعلق ہو گئی۔ آنے والے زمانے یعنی فیوچر کے متعلق بھی میں نے آپ سے بتایا، یعنی عام طور پر جو ہے وہ فیوچر کے متعلق انسان کسی کام کے متعلق قسم کھاتا ہے اور اس کام کو اسے انجام دینا چاہیے۔ البتہ فیوچر میں بھی جو ہے وہ خبر کے سلسلے میں قسم کھائی جا سکتی ہے، مثلا انسان خبر دے رہا اور اس خبر کے لیے قسم کھائے، فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان قسم کھائے خدا کی قسم کل مولانا تشریف لے آئیں گے، یا کل استاد آ جائے گا، یا کل پاپا سفر سے واپس آ جائیں گے، قسم کھا رہا ہے، تو گویا یہ جو ہے یہ بھی اس کو اسی وقت قسم کھانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مجبور ہو گیا ہو قسم کھانے کے لیے، دوسری بات یہ کہ جو خبر دے رہا ہے وہ بالکل سچ ہو۔ اگر یہ خبر سچی نہیں ہے تو پھر جو ہے اس انسان پر کفارہ واجب ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ قسم جو ہے وہ اللہ کی ہو۔ اب ہم یہاں پر جو ہے اور وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قسم اگر اللہ کے ایسے ناموں میں سے قسم کھائی جائے کہ جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نام سے نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان ناموں سے نہ پکارا جاتا ہے نہ پکارا جا سکتا ہے جو صرف اللہ سے مخصوص ہیں، جیسے اللہ، خدا، یہ سارے نام جو ہے صرف یہ دونوں نام اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر ان ناموں کی قسم کھا لیتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے واللہ، واو جو ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے، واللہ عربی زبان میں یعنی اللہ کی قسم۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لام بھی قسم کے لیے آتا ہے، للہ، یا بے بھی قسم کے لیے آتا ہے، باللہ، یا تے بھی جو ہے بعض اوقات قسم کے لیے آتا ہے، تاللہ، یعنی اللہ کی قسم۔ اگر اس طریقے سے قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ قسم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر جو ہے انسان قسم کھانا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے اسے دیکھنا ہے کہ کام کیسا ہے، مستحب ہے، واجب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے۔ مستحب اور واجب کام کو انجام دینے کے لیے قسم کھا سکتا ہے، مثال کے طور پر قسم کھائے کہ خدا کی قسم کل میں یہ کام انجام دوں گا، خدا کی قسم کل میں روزہ رکھوں گا، اچھا کام ہے، روزہ رکھ سکتا ہے اور قسم بھی
کھا سکتا ہے. اسی طریقے سے مکروہ کام کو یا حرام کام کو چھوڑنے کے لیے بھی قسم کھا سکتا ہے. مثلا قسم کھائے خدا کی قسم ہے میں کل سے سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا, مجھے اللہ کی قسم ہے میں غیبت کرنا چھوڑ دوں گا, تو یہ قسم جو ہے وہ صحیح ہے. اور جب یہ قسم کھا لیتا ہے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو قسم کے مطابق عمل کرے, اور اگر قسم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو پھر اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا. دوستو یہ ایک مسئلہ تھا قسم کے سلسلے میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی اور بھی مسائل باقی ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے. خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.